السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ۔ ایپیسوڈ نمبر 35۔ مسز رومان شاہ، آپ سوچ لیں، یہ بہت زیادہ رسکی ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے ڈاکٹر، میں بیبی چاہتی ہوں۔ آپ نے میرا سارا کیس ہینڈل کیا ہے، اس لیے آپ سے بہتر ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ مہک، مرحا اور میرب تینوں اپنے اس ڈاکٹر کے پاس آئی تھی جہاں پر میرب کا مس کیریج کیس ہینڈل کیا گیا تھا۔ ان تینوں نے رومان شاہ کو بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور پلان کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے مل کر آئیں گی۔ مسز رومان، آپ کو شاید آپ کے شوہر نے بتایا نہیں کہ آپ کا آگے بیبی پلان کرنا آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی لائف میں کبھی بیبی نہ لینے کا ڈیسیجن کیا ہے۔ مگر ڈاکٹر، وہ اکیلے کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ یہ ڈیسیجن تو ہم دونوں کا ہونا ہوگا نا۔ بیبی چاہتی ہوں میں۔ میرب کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر صورت میں اپنے شاہ کو صدمے سے باہر نکالنا چاہتی تھی، اس لیے ڈاکٹر سے بحث کر رہی تھی۔ دیکھیے مسز رومان، آپ کے شوہر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اولاد پر آپ کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے آئی ایم سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کے شوہر کا پوزیسو پن آپ کے لیے دیکھا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر کیسے منع کر سکتی؟ آپ میری ہیلپ نہیں کریں گی؟ مسز رومان، میں آپ کو منع نہیں کر رہی، مگر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا مس کیریج بہت زیادہ رسکی تھا۔ آپ اندر سے بہت ویک ہیں، اس لیے آپ بیبی پلان نہ کریں۔ آپ کے شوہر کا ڈیسیجن بالکل ٹھیک ہے اور اس موضوع پر میرے ساتھ ان کی بات ہو چکی ہے بہت سیریسلی۔ تو میں کیسے آپ کو اجازت دے دوں کہ آپ بیبی پلان کریں؟ آپ رات کو روز ایک ٹیبلٹ لیتی ہیں۔ جی، آپ کو پتا ہے وہ کس چیز کی ٹیبلٹ ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ آگے کو کوئی بیبی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ بچہ لیں گی تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، اس لیے آپ کے ہسبینڈ نے ہم سے بیسٹ ٹیبلٹ لکھوائی ہیں۔ میرب کو یاد آیا ہر رات شاہ اس کو ایک ٹیبلٹ کھلاتا ہے، صرف یہ کہہ کر کہ وہ مس کیریج کے بعد بہت ہی ویک ہو گئی ہے، ملٹی وٹامن ہے۔ میرب نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ دیکھنے کی کہ وہ کون سی ٹیبلٹ ہے، بس ہمیشہ شاہ جس بھی موڈ میں ہوتے تھے مگر وہ ٹیبلٹ کھلانا نہ بھولتے تھے۔ ہمیشہ میرب کے منہ میں وہ ٹیبلٹ رکھ کر ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر اس کے سر پر کھڑے ہو کر خود پلاتے تھے۔ میرب نے کبھی وہ ٹیبلٹ کا پتہ نہیں دیکھا تھا، وہ شاہ کہاں سے نکالتا تھا، مطلب کہ اگر وہ ٹیبلٹ میں نہ کھاؤں تو اب تک ہمارا بیبی ہو جاتا۔ ہاں بالکل، کیونکہ وہ بیبی روکنے کے لیے ٹیبلٹ ہے۔ میرب کے دماغ میں ایک بات آئی تھی جس کو اس نے ڈاکٹر سے بالکل بھی ڈسکس نہ کیا تھا، مگر اب اسے پتا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا۔ مہک بے حد شرمندہ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ آج میرب کی حالت کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ وہ ابھی گاڑی میں آ کر بیٹھے آپس میں کچھ باتیں ہی کرنے لگی تھی کہ میرب کے فون پر رومان شاہ کی کال آنے لگی۔ میرب کا تو دل ڈر کے مارے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک تو شاہ کا اس وقت کبھی فون نہیں آیا کرتا تھا اور دوسرا اس وقت گھر پر نہیں تھے، اور شاہ کو اس طرح سے چھپ چھپ کر نکلنا انتہائی برا لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا، وہ چاہتا تھا کہ گھر کی عورتیں اس کے ساتھ باہر جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرب کہاں ہو؟ شاہ میں ذرا مہک کی طرف آئی ہوئی تھی۔ میرب نے گھبراہٹ سے جواب سوچتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہیں مہک سے کیا کام تھا؟ شاہ کا لہجہ ناگواری والا تھا۔ شاہ، وہ گھر کا کچھ ضروری سامان لینا تھا تو مجھے اور مرحا کو آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے ہم لوگ مہک کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ پہلی بات تو تمہیں کچھ بھی ضروری سامان چاہیے تھا تو تم ڈرائیور اور ذکیہ کو بھیج کے منگوا سکتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا، اور تیسری بات یہ کہ میرب تمہیں اور مرحا کو کسی نے اجازت دی کہ تم اس طرح بنا بتائے گھر سے نکلو۔ شاہ کا لہجہ انتہائی غصے والا تھا۔ میرب نے تو کئی دنوں سے شاہ کو اچھے طریقے سے آواز تک نہ سنی تھی، مگر آج شاہ پہلے جیسے گرجدار آواز میں میرب کو تو وٹامن اے بی سی ڈی ای ایف جی سب کو کمی محسوس ہونے لگی۔ میرب، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ میرب کا جواب نہ آنے پر رومان شاہ نے فون پر چلایا۔ یہ آواز مرحا اور مہک نے بھی بخوبی سنی تھی اور حالت اس کی بھی میرب سے الگ نہ تھی۔ شاہ سوری، میرا مطلب ہے ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ شاہ کے دھاڑ سے میرب کے ہاتھ سے فون
गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर को इशारा करती रही कि जल्दी से घर की तरफ निकलो, 10 मिनट के अंदर तुम घर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। और बहुत बहुत अक्लमंद औरत के साथ तुम लोग ग्रोसरी खरीदने गए हो जिसमें खुद दिमाग नहीं है, और तुम लोगों को क्या आइडिया देगी। महक का नाम सुनते ही शाक को आग बगोला हो रहा था। अपनी तारीफ को फोन से बाहर आते हुए रोमांशा की आवाज से महक सुन चुकी थी। महक को उन्होंने रास्ते में ही पड़ते उसके घर के सामने उतार दिया, क्योंकि महक खुद भी नहीं जाना चाहती थी और मीरब और मरहा भी उसे अपने साथ ले कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि शाह जिस कदर गुस्से में बोल रहा था वो घर पर जाएंगी तो माहौल कैसा होगा ये उनको खुद अंदाजा नहीं था। इसलिए उन्होंने महक को रास्ते में पड़ते उसके घर पर सीधा उतार कर रुख घर का लिया था। मेरे जाने के बाद जब तुम मेरे रूम में आकर अपनी इस खूबसूरत पंखुड़ियों से मेरी तस्वीर को पिया करती थी ना, तो ये जो तुम्हारे सर पर कैमरा लगा हुआ है ना, इसमें रोज मैं अपनी मोबाइल से स्क्रीन पर देख लिया करता था। खुरम ने ऊपर लगे हुए कैमरे की जानिब इशारा किया। हाय मैं मर गई, तो इसका मतलब है इस वक्त भी हम कैमरे के अंदर आ रहे हैं। अपने आप को खुरम के नीचे छुपाते हुए अपने बरहने वजूद से शर्मिंदा हो गई। ना मेरी जान, तू मेरी इज्जत है, तुझे तो सिर्फ मैं अपनी ही आंखों में देखूंगा। कैमरा बंद है, परेशान मत हो। उसको अपने पाँव की हिरासत में लेकर अपने सीने में छुपाते हुए कहा था। पहले भी वो कौन सा उसके लेटे हुए कुछ खास नजर आ रही थी। उसके लंबे चौड़े वजूद के नीचे छोटी सी बिया की जान तो पूरी तरह से छुपी हुई थी। खुरम की तसल्ली पे बिया के जान में जान आई थी। कैमरा बंद है। अब उसका ध्यान खुरम की किस वाली बात पे गया। वो सच में खुरम के जाने के बाद जब उसके रूम में सफाई करती थी तो खुरम के रूम में लगे हुए बड़ी सी तस्वीर को देखकर उसके दिल अपने शोहर से मोहब्बत करने को तारो कतार करता था। तो वो तस्वीर में ब्लैक कलर का फुल सूट पहने हुए, गले में स्किन कलर की शाल डालकर खड़ा हुआ अपनी मूछों को ताव देते हुए खूबसूरत और जाज़बे नजर लग रहा होता था। बिया रोज अपने दिल से मजबूर होकर तस्वीर को किस करती थी, इस बात से बेखबर कि जिसकी तस्वीर को वो रोज चूमती है उसकी इस हरकत को रोज अपनी मोबाइल पर बड़ी दिलचस्पी से देखता है। बताओ बिया जी, अब तो तेरा झूठ पकड़ा गया है ना। या तो इकरार मोहब्बत कर लो या फिर झूठ की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। अब्बा साईं के आते ही रुखसती तो मैंने तुमसे करवा लेनी है। मैंने खेज नजरों से देखते हुए उसे धमकी दे रहा था। साईं क्या सजा देंगे आप मुझे? यानी कि एक इकरार मोहब्बत नहीं करोगी, सजा जानना चाहती हो? तो ठीक है, फिर तैयार रहना, सजा तो बहुत कड़ी मिलेगी। अब मुझे तेरा जवाब चाहिए भी नहीं, अब तो सजा भी भुगतना और इकरार मोहब्बत करने पे तो मैं तुम्हें खुद मजबूर कर दूंगा। अंदाज जिद्दी में कहते हुए वो फिर से उसके ऊपर झुका, लबों की मोहरें सख्त करते हुए उसके नाजुक सी जान फिर से एक बार हल्कान करते हुए अपनी मर्जियां करता चला गया। उसके जिस्म पर गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। तड़पाने के लिए उसके दिल वाले मकाम पर अपने दांत काटते हुए उसकी जान निकाल गया था। साईं आप बहुत जालिम हैं। साईं तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, हर बार ऐसे ही तुझसे अपना हक वसूल करेगा। खा पी कर तगड़ी हो जा, गंभीर आवाज में बोलकर उसने अपने काम को जारी रखा। साईं ना करें, और सिसक उठी थी जब उसके कमर पर पड़ते हुए बलों पर साईं ने अपनी उंगलियों की शक्तियां दिखाई। तो वो उसकी सिसकियां और तड़प सुन और देख कहाँ रहा था। वो तो फिर से एक बार उसके कमसिन हुस्न को ताब न लाते हुए बहक चुका था। वो फिर से तेज सांसें करते हुए सिसकने लगी थी। साईं उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाए उसे बेड पर पिन किए हुए था। बच्चों की तरह टांगे मारते हुए उसकी कैद से आजाद होना चाहती थी। उसके कुछ देर के पहले वाली सख्त गुर्बत से वो अभी तक टूटी हुई थी कि साईं फिर से उसकी जान निकालने पर तुला हुआ था। उसकी टांगों में अपनी टांगे फंसाए हुए उसके टांगों को पिन करते हुए उसको साकित कर गया। उसके लबों पर लब रखते हुए उसकी शिद्दतों को, सख्तियों से निकलने वाली सिसकियों को लबों की जुम्बिश से बंद कर चुका था। वो उसकी बीवी थी, यही गुरूर के लिए उसके वजूद की हर रानाई से अपना हक वसूल किया। अपना हक वसूल करते हुए वो दूसरे हाथ से उसके पूरे जिस्म को सहलाता रहा और एक बार फिर से बिया की सांस उखड़ गई और पूरे कमरे में सिर्फ सिसकियां ही सिसकियां थी। खुरम के लबों पर अपनी फतह की मुस्कुराहट। टन टन टन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, कहाँ थी? मिरहा ने भागकर फोन कान को लगाया और वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। जब से बाहर से फोन की आवाज आई, जिस तरह फोन बार बार आ रहा था, उसके दिल ने आवाज दी कि ये फोन उसके मीर का है। मीर, मैं फ्रेश हो रही थी इसलिए आपका फोन देर से उठाया। अपने मीर की मिठास से भरे हुई आवाज सुनकर मरहा के दिल ने एक बीट मिस की। मीर की मोहब्बत ऐसी थी जैसे उसकी खालिस शहद, जो वक्त के साथ साथ जितना ज्यादा पुराना होता था उतना ही फायदेमंद और लजीज।
میری جان نے رات کو میرا فون نہیں اٹھایا، طبیعت ٹھیک تھی، میرے سر میں درد تھا، میں نے ٹیبلٹ کھا کر سو گئی تھی، سوری آپ کے فون کا پتہ نہ چلا۔ میری جان سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا فون نہ اٹھانے پر مجھے فکر ہو رہی تھی، صرف اس لیے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، اگر سو گئی تھی تو آج بہت دن ہو گئے ہیں، اگر کہنا ہے یہ تو سوری کے علاوہ کچھ اور ہی بول دو جس سے میرے دل کی دھڑکنوں کو سکون کی وجہ مل جائے۔ تمہارا امیر بہت دنوں سے اپنی جان سے دوری کا ہجر جھیل رہا ہے، کیا بول دوں؟ مسکراتے ہوئے لبوں سے پوچھا۔ میری جان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میر کیا سننا چاہتا ہے۔ میری جان اب تو اس شرم کو تھوڑا پیچھے کرو، بہت دنوں سے مجھ سے دور ہو، پلیز بول دو جو میں سننا چاہتا ہوں۔ لہجے میں خماری مرحا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کی وجہ بڑھا رہی تھی۔ آئی لو یو۔ فون پر ہی مرحا کا چہرہ اس طرح بلش کر رہا تھا جیسے کہ میر بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو، مگر اس نے کہہ دیا اور اپنے میر کو اور نہیں تڑپا سکتی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ یہ دوری کٹے نہیں کٹ رہی مرحا، مجھے گھر اچھا نہیں لگتا تمہارے بنا، رات کو میں گھر لیٹ آتا ہوں، خود کو مصروف بھی رکھنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، مگر یہ دل کم وقت مجھے کہیں بھی سکون لینے نہیں دیتا۔ اجازت چاہیے، کب اپنی جان کو لینے آ جاؤں؟ میر ابھی مجھے کچھ دن یہاں پہ رہنا ہے، بھائی ابھی ٹھیک نہیں ہے، جب تک بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتے بھائی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اوکے اوکے میری جان، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ فی الحال رومان کو تمہاری ضرورت ہے، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہا ہوں، جسے اپنی جان اپنے پاس چاہیے۔ کوئی بات نہیں، کچھ دن اور رک لیجیے مجھ سے دور۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے شامیر نے مرحا کو یقین دلایا کہ اسے کوئی پرابلم نہیں آئے۔ مرحا میں تمہیں کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں، مجھے ایک ضروری کال آ رہی ہے۔ جی۔ شامیر نے مرحا کو پیار سے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کی۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا آفس میں آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ آپریشن تھیٹر سے آتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب کے سامنے نظر فاطمہ کے ساتھ جاتے ہوئے ہما پر پڑی، جو کہ شاید او پی ٹی کی جانب جا رہی تھی۔ آج ڈاکٹر شاہ زیب کی ڈیوٹی آپریشن تھیٹر میں تھی، جبکہ ڈاکٹر ہما کی ڈیوٹی او پی ٹی میں لگی تھی۔ جائیے جائیے ڈاکٹر ہما، لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ کے ہی بیچ کی تھی تو اس لیے وہ تقریباً اچھے دوست بن چکے تھے، اس لیے وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ہما کو جانے کا بول رہی تھی۔ آج ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر فاطمہ کی ڈیوٹی ایک ساتھ او پی ٹی میں لگی تھی، ہو سکتا ہے ان کو سچ میں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ ڈاکٹر فاطمہ اس طرح سے کھلکھلانے پر ہما سے شرما گئی، جبکہ سامنے کھڑا ڈاکٹر شاہ زیب، جو اس وقت جینس کی پینٹ کے اوپر لائٹ گرین کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، ڈاکٹروں والے وائٹ کوٹ پر گلے اسٹیتھو اسکوپ ڈالے ہوئے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پینٹ کے دونوں پاکٹ میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے اپنی پیاری بیوی کو شرمائے ہوئے چہرے کو دل فریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی جی، میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی ضروری کام ہے، بلا وجہ تھوڑی بلا رہے ہیں۔ فاطمہ اس کے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اور بھی چھڑنے لگی۔ غلط بات ہے ڈاکٹر فاطمہ، میری بیوی کو تنگ مت کریں۔ ڈاکٹر شاہ زیب، میں تو آپ کی بیوی کو تنگ نہیں کر رہی، آپ کی بیوی خود ہی شرما شرما کر شک کے دائرے بڑھا رہی ہے، میں تو نہیں شرما رہی۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ ہی میری ٹانگ کھینچا رہی ہیں۔ ہما نے مسکراتے لبوں سے اپنی شرماہٹ کو جھنجھلایا اور باتوں میں ڈاکٹر شاہ زیب کے ساتھ ساتھ آفس روم میں آ گئی۔ کہاں گئی تھے تم لوگ؟ اور گروسری کا سامان کہاں ہے؟ میرب جو گھبرائی ہوئی روم کے اندر داخل ہوئی تھی، سامنے ہی بیڈ پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے ہوئے رومان شاہ کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ، آپ کب آئے؟ میرب ڈر کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے خیال سے میرے پوچھے گئے سوال کا ہرگز یہ جواب نہ لہجہ بدلا، نہ نظروں کا قہر آلودہ ہونا، بس اس کا سوال کو ریپیٹ کیا گیا تھا۔ شاہ، بتایا تو تھا کہ ہم گروسری کا سامان لینے گئے تھے۔ میرب دماغ بالکل اس وقت بند تھا، ورنہ یہ ضرور سوچتی کہ رومان شاہ پہلے ہی یہ سوال کر چکا ہے کہ گروسری کا سامان کدھر ہے۔ میں ایک بات میرے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کڑوے سچ سے کہیں زیادہ میٹھے جھوٹ سے نفرت ہے مجھے، اور تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کب پیش آنے لگی؟ لہجہ پہلے سے زیادہ غصے والا اور نظریں پہلے سے زیادہ قہر برسانے والی تھی۔ شاہ، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں، بس میں آپ سے ڈر گئی تھی، میں مرحا کے ساتھ گئی ہوئی تھی، مرحا کو اپنے لیے کچھ سامان چاہیے تھا۔ میرب کو اس وقت کوئی جھوٹ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے مرحا کا سہارا لیا، کیونکہ رومان شاہ سمجھدار تھا تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے گی کہ شاید اس کی بہن کو کچھ عورتوں والے سامان کی ضرورت
ہوگی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا، جبکہ میرب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بہت عرصہ بعد اس نے رومان شاہ کی آواز سنی، اور غصے والی آواز سنی تو بہت عرصہ ہو گیا۔ میرب سچ میں رومان شاہ کی اس لہجے سے ڈر گئی تھی۔ آؤ، انگلی کے اشارے سے بلاتے ہوئے مینی کو نظروں سے دیکھا، لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے خشک لبوں کو تر کیا اور قدم رومان شاہ کی جانب بڑھائے۔ بہت عرصہ بعد میرب کو یوں ڈرے ڈرے سر جھکائے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رومان شاہ امی جان کے جانے کے بعد ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ زیادہ تر تو وہ رات کو بہت لیٹ نائٹ ہی گھر آتا تھا اور چپ چاپ سو جاتا تھا۔ میرب کی باتوں کا بھی وہ ہوں ہاں میں جواب دیتا تھا، مگر آج رومان شاہ ایک تو ٹائم سے گھر آیا تھا، اوپر سے رومان شاہ کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر میرب چٹی پٹی گم تھی۔ جب اتنا ڈر لگتا ہے میرب کیوں پہلے ہی سچ نہیں بتا دیتی؟ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے ہوئے، لہجہ ایک دم سافٹ، نظریں محبت بھری تھی۔ سوری، ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ مہک کو کیوں ساتھ لے کر گئی تھی؟ مرحا نے کہا تھا۔ اس وقت اپنی جان چھڑانے کے لیے میرب کو مرحا سے زیادہ سیف سیکورٹی گارڈ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ سیکورٹی گارڈ صاحب اپنے بھائی کے ڈر سے اپنے روم میں چلی گئی تھی، حالانکہ میرب نے کہا تھا کہ وہ شاہ کے آنے تک اس کا ساتھ رہے گی۔ اس کی تو فون پر ہی اپنے بھائی کے غصے والی آواز سن کر جان نکل رہی تھی، اور مہک صاحبہ تو راستے میں ہی اپنی تعریفیں رومان شاہ کے فون سے آتی ہوئی آواز سے سن کر راستے میں 9-2-11 ہو گئی تھی۔ اب بچی تھی بیچاری میرب، تو اسے بھی جو سمجھ میں آ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے شیر کے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ مرحا کو تو دماغ خراب ہے، وہ لڑکی اسے بھروسے کے قابل ہے کہ اس کے ساتھ لے جایا جا سکے؟ اور امی جان جاتے ہوئے تمہیں سمجھا کر گئی تھی کہ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو اور تمہیں ساری ذمہ داریاں بخوبی نبھانی ہیں، تم مرحا کو منع نہیں کر سکتی تھی؟ لہجہ صاف تھا مگر لفظوں میں تلخی برقرار تھی۔ سوری شاہ، ناراض مت ہو، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرب کا ہاتھ بے اختیار رومان شاہ کے زرد چہرے پر گیا تھا۔ سخت بیئرڈ والے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے رومان شاہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو بہت دنوں بعد اتنے قریب ہو کر دیکھا، کیونکہ جب تک رومان شاہ گھر آتا تو میرب کا بھی نیند میں برا حال ہو چکا ہوتا، اور شاہ بھی آتے ہی بس سونے ہی لگتا تھا۔ اس لیے آج شاہ کو اتنے قریب سے دیکھا تو رومان شاہ کا چہرہ بے حد مرجھایا ہوا اور رنگت زردی مائل ہو رہی تھی، کیونکہ رومان شاہ اپنی ڈائٹ پر بالکل بھی دھیان نہیں دیتا تھا، ہر وقت امی جان کے سوچنے پہ خود سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ میرب کا دل رنجیدہ ہو کر رہ گیا، اسے دیکھ کر اس کے شاہ کا مغرور خوبصورت کھلا ہوا چہرہ آج زرد رنگت کے معنی غم میں مرجھایا ہوا اور ویران تھا۔ شاہ چاہے جو بھی ہو جائے مگر میں آپ کی زندگی جیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرب اپنے جان پر کھیل جائے گی آپ کو واپس سے پہلے والا شاہ بنانے کے لیے۔ میرب آپ کو اس طرح سے زندگی سے بیزار نہیں دیکھ سکتی۔ میرا شاہ خوبصورت مغرور چہرے کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ میرب کہاں کھوئی ہوئی ہو میری جان؟ میں تم پر پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا، بس ڈر لگتا ہے۔ میرے بہت سارے اگر دوست ہیں تو دشمن ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح سے باہر نکلو اور تم پر مرحا پر کوئی آنچ آئے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مہک کے نزدیک رہو، وہ لوگ تم کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں اس لڑکی پر بھی کبھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ میرب جو آپ ہی کے خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، رومان شاہ کی باتوں سے واپس ہوش کی دنیا میں آ گئی، جو اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب کے ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کو کی ڈور سمجھ کر اسے سمجھا رہا تھا۔ شاہ اس بات سے بالکل بے واقف تھا کہ میرب اپنے دماغ میں کیا سوچ رہی ہے۔ اگر وہ اس کی سوچ کی پہلی اینٹ تک بھی پہنچتا تو میرب کو کبھی یہ قدم اٹھانے نہ دیتا، مگر میرب اپنے شاہ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ شاہ زیب بتائیں آپ نے مجھے کیا کہنا تھا؟ مجھے او پی ٹی میں پہنچنا ہے، آج بہت زیادہ رش ہے، اس لیے میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں رک سکتی۔ شاہ زیب جو ہما کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے آفس روم میں داخل ہوا کہ ہما نے کچھ اپنے بہکے ہوئے خان کے انداز کو سمجھتے ہوئے فوراً سے اپنی بات کہہ دی۔ بہت فکر ہے ڈاکٹر صاحبہ تمہیں اپنے مریضوں کی، کبھی اپنے اس گھر کے مریض کا بھی خیال کر لیا کرو۔ کل تمہاری ڈبل ڈیوٹی، اور پرسوں محترمہ نے اپنے فرینڈ کی ہیلپ کرتے ہوئے ڈبل ڈیوٹی لے لی، سارا دن اپنے مریضوں کے ساتھ بزی، شام کو تمہیں اپنے کلینک کے مریضوں کی یاد ستانے لگتی ہے، اور سارے وقت میں کہاں ہوں اس کا جواب دو۔ اس کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قریب کر لیا، شکوہ گو نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب چاہا۔ آج تو میرے شوہر نے اپنی شکایتوں کے سارے باندھ توڑ دیے، بتائیے میرے گھر کے مریض کو مجھ سے کس طرح کیا ٹریٹمنٹ چاہیے؟ شاہ زیب کا شکوہ سن کر مسکراتے لبوں سے کہا، باقی سب کچھ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو فی الحال مجھے ماؤتھ ٹو ماؤتھ آکسیجن مل جائے تو مریض کی سانسیں بحال ہو جائیں گی،
लहजा शरारती नजर। डॉक्टर साहब जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे हमारे रूम में नहीं, हम हॉस्पिटल में हैं। हुमा रूम हो या हॉस्पिटल, बीवी तुम मेरी जाती ही हो। हटें, छोड़ें मुझे। शाहजेब को खुद पर झुके हुए देखकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए हुमा पीछे को हुई थी। नहीं नहीं, हमारी शादी हुई है, शौहर के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। शादी को 25 दिन हो गए हैं, अब कहाँ से नहीं रह गई है हमारी शादी। रूम से बाहर जाते हुए दरवाजे पर पलटी। आज रात को जरा विटामिन खाकर हमसे मिलने आना, आपको ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, तैयारी रखिएगा। उसे जाते हुए देखकर ठंडी आह भरकर डॉक्टर शाहजेब ने धमकी दी थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मुझे आज भी डबल ड्यूटी ही लेना चाहिए, किसी फ्रेंड का भला हो जाएगा और मेरी सेहत भी बची रहेगी। हॉस्पिटल से उठाकर ले जाऊंगा अगर ऐसी कोई हरकत भी की तो। उसकी धमकी पर शाहजेब ने कदम उसकी जानिब तेजी से बढ़ाते हुए उसे पकड़ना चाहा, मगर वो बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए उसके इरादों को भांपकर अपने व्हाइट कोट में हाथ डालते जल्दी से रूम से बाहर जा चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, आज की रात तुम पर बहुत सख्त होने वाली है, आज सारे हिसाब मुकम्मल करूंगा। अपनी 4 रातों की ठंडी आह भरते हुए अकेले में सोचकर मुस्कुरा रहा था। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती, किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। मैडम, कुछ खाने का होश है न पीने का, खैरियत तो है, कहीं मोहतरमा को इश्क नाम की बीमारी तो नहीं हो गई। माही को सीने पर हाथ बांधे हुए छत को खाली खाली नजरों से घूरते हुए देखते हुए शफा ने बड़े शायराना मिजाज में शायरी करते हुए कहा, बच्ची कम बनो, शायरी तो तहजीब वाली करो। उसकी आवाज़ पर माही हंसते हुए बोली, शायरी को छोड़ो मेरी जान, तुम अपनी बीमारी का इलाज कराओ। मैंने सुना है तुम्हारी बीमारी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी और ख़तरा हो जाएगा। उसके गले में एक बाजू डालकर उसे अपने पास बैठते बड़े संजीदा मिजाजी से रहनुमाई की। अल्लाह न करे मुझे कोई बीमारी हो, शिफा की बच्ची, अच्छा बोल लिया कर। गले में से उसका हाथ निकालते हुए चटकते हुए बोली, ओ बदतमीज़ जंगली, कितनी ज़ोर से चुटकी काटी है। मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रही थी। मान लो कि तुम इश्क की बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हो, हमारे प्रोफेसर साहब का इश्क तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। कांधे पर चुटकी काटने वाली जगह पर रब करते हुए सी करते हुए बोली, हाँ तो मैंने कब इनकार किया कि मुझे हमारे प्रोफेसर से इश्क नहीं है। क्या 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 कहा, फिर से कहो। माही की बात पर शिफा चौंकते हुए तजस्सुस भरी नज़रों से देखते हुए आलती पालती मारकर बिल्कुल उसके सामने बैठ गई, जैसे उसकी बात पर उसे यकीन ना आ रहा हो। क्या मेरे कानों ने सही सुना है? उसकी मुस्कुराहट को देखकर एक बार फिर शिफा ने फटी हुई नज़रों से देखते हुए अपना सवाल दोहराया। हाँ, तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना। उन बेचारों को इतना मत साफ करो, तुम्हारी कुव्वत समाक बिल्कुल ठीक है मेरी जान। शिफा को अपने कान में उंगली डालकर साफ करते हुए देखकर माही ने चोट की थी। यार, तुझे नहीं लगता तूने किसी गलत जगह दिल लगा लिया है? पहली बात कि यार वो हमारा प्रोफेसर है, और दूसरी बात वो काफ़ी संजीदा मिजाज लगता है, और तीसरी बात अगर उन दोनों बातों को छोड़कर भी देखा जाए तो क्या प्रोफेसर तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल कर लेगा? वो तुमसे एज में भी ठीक ठाक बड़ा है। क्या तेरे घर वाले राज़ी हो जाएंगे? मुझे तो लगता है तुमने गलत जगह दिल लगा दिया है। पागल लड़की, उसके सर पर हाथ मारते हुए एक साथ सारी बातें बोल गई थी जो अभी तक सिर्फ मजाक से ही माही को तंग कर रही थी, मगर माही के मुंह से तो इकरार मोहब्बत सुनकर शिफा को बहुत बड़ा धचका लगा था। अपने घर वालों को मना लूंगी, मुझे पूरा यकीन है वो लोग मुझसे जितनी मोहब्बत करते हैं मेरी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करेंगे। यार, एज में बड़ा है तो कहाँ लिखा है कि एज में बड़े आदमी से शादी नहीं की जा सकती या मोहब्बत नहीं की जा सकती? और कहाँ लिखा है प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर से मोहब्बत नहीं कर सकते? और तीसरी बात, कोई बात नहीं, अगर वो संजीदा है तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदी हूँ, मैं उसकी जगह ही बोल लिया करूँगी। माही ने सारी बातों का एक साथ हल लिस्ट बनाकर शिफा के हाथ में थमा दिया। माही मेरी जान, तुम तो सर से लेकर पांव तक प्रोफेसर के इश्क में डूब चुकी हो। मेरी बहन, अल्लाह तुम्हारे इस बीमारी में तुम्हारी मदद फरमाए, आमीन। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। शिफा की एक्टिंग करते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। एक्टिंग पर माही की हंसी छूट गई और यूं हंसते देखकर शिफा भी खिलखिला कर हंस दी। हाउस कीपर की गजदार आवाज बाहर से आई थी तो शिफा और माही दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दबी दबी हंसी में हंसने लगी ताकि बाहर आवाज न जाए। साईं, खुदा के लिए मेरे ऊपर से हट जाएं। आज की रात मुझे मार कर ही अपने सारे हक वसूल करेंगे क्या? खुरम, जो उसके वजूद की रानाइयों को अपने हक वसूल करके कुछ देर के लिए गहरी नींद में चला गया था, उसके सख्त शिद्दतों से बिया के नाजुक टूटे हुए वजूद को भी
کچھ دیر کے لیے سکون ملا تو اس کو بھی آنکھ لگ گئی، مگر اپنے رکتے ہوئے سانس اور اپنے اوپر وزن محسوس کر کے بیا گہری نیند سے ایک دم آنکھ کھلی تھی۔ جھنجھلا کر سائیں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلا کر اوپر سے ہٹنے کو کہا۔ بیا کی بچی انسان کی طرح نہیں اٹھا سکتی، آج کے بعد اگر تم نے اس طرح اٹھایا نا تو جان لے لوں گا۔ کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ خرم کو اس طرح سے اٹھائے۔ گہری نیند میں بیا کی سختی سے ہلایا تو خرم کا موڈ خراب ہو گیا۔ سائیں کو اور میں نے دھمکی دی؟ ساری رات آپ نے یہی کام کیا ہے، غلط الزام دے رہی ہو۔ بیا جان تو تمہاری ضرور نکالوں گا، مگر پہلے پورے حق سے تجھے رخصت کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے دسترس میں لے لوں۔ بیا کا منہ بسونے کے انداز پر خرم کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ تو سائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ نے مجھ پر رحم کھایا ہے؟ اس سے آگے بھی ہلکان کرنا باقی ہے؟ بیا نے مینی خیر نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ ہائے بیا رانی، اس لیے تو کہتا ہوں کہ کھا پی کر تگڑی ہو جا۔ ابھی تو تم نے اپنے سائیں کے رنگ دیکھے کہاں ہیں؟ یہ تو ٹریلر تھا، پوری فلم تو تمہیں رخصتی کے بعد دکھاؤں گا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنے ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ چہرے پر کچھ ہوا کے لالیز رنگ واضح تھے۔ سائیں پلیز آپ مجھے جانے دیں۔ سائیں کو واپس اپنے ٹون میں آتے دیکھ کر بیا کی جان نکل گئی۔ صبح کے تقریباً 4 بجنے والے تھے۔ اب بیا کے نازک وجود میں سائیں کی شدتیں سہنا بالکل بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ مچل اٹھی تھی سائیں کے واپس اسی موڈ میں آنے سے۔ ہائے بیا، لفظوں کو لمبا کھینچتے ہوئے آہ بھری۔ آج تیرے حسن کو قریب سے دیکھا ہے تو افسوس ہو رہا ہے۔ کیوں اتنے سال تیرے اس کم سن عمری کے مدعے کو نظر رکھتے ہوئے میں تیرے وجود کی خوبصورت آنائیوں سے محروم رہا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا تجھے اپنے کمرے سے بھیجنے کا، پر مجبوری ہے۔ چل جا، بس اس ہفتے کے اندر ابا سائیں سے تیری رخصتی کروا لوں گا۔ لبوں کے گرم گرم لمس اس کے چہرے کے پنکھڑیوں کو چھونے لگا۔ اس کا بیا کا روم سے بھیجنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ روم سے جانے کا سوچ کر وہ پھر سے بے قرار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے لبوں کے لمسوں کی حدت سے اسے دو چار کرنے لگا تھا۔ سائیں، پر یوں اچانک سے رخصتی کا کہیں گے تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا کہ اتنی جلدی کیوں؟ وہ میرا مسئلہ ہے، تجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ابا سائیں کا دماغ میں یہ سب سوال آئیں گے، ان سب سوالوں کا جواب میں خود دے لوں گا۔ اور جتنے دن ابا سائیں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بیا روم کی کنڈی مت لگانا۔ اب ہر رات مجھے اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہوئے تیرے پہلو سے دور نہیں رہ سکتا، یہ بات میں آج ہی کلیئر کر دیتا ہوں۔ اور اگر تم نے کوئی ڈرامے بازی کی تو سوچ لینا تیرے کمرے سے اٹھا کر لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، مگر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا نا اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ اس لیے مجھے کچھ بھی غلط کرنے کا موقع مت دینا اور انتظار کرنا۔ میرا ابا سائیں اور اماں سائیں سونے کے بعد تیرا سائیں تیرے پاس آ جائے گا۔ رضامندی جانے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، وہ اس سے ہی تھا اپنے فیصلے سنانے کا عادی۔ بیا چپ چاپ ہاں میں سر ہلا گئی، کیونکہ نا کی گنجائش تو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، جتنا بد دماغ تھا، ڈرتا تو وہ کسی سے بھی نہیں تھا۔ اور اب تو وہ بیا کو اپنے اتنے قریب محسوس کر چکا تھا، اب بیا سے دوری تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بھری جوانی اس کی، اوپر سے بیا کا کم سن وجود جسے دیکھ کر وہ پہلے ہی بہک چکا تھا۔ اب اسے معلوم بھی تھا کہ جب کہ بیا اس کی بیوی ہے تو بیا سے دور رہنا اس کے لیے اب پاسبل نہ تھا۔ احمر مجھے چھوڑ دیں، مہک نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ کیوں بیبی ڈول کو شرم آتی ہے؟ احمر جان بوجھ کر چھیڑا۔ پلیز احمر چھوڑیں، میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ نہیں چھوڑتا، چھوڑوں گا، جو کرنا ہے کر لو، پورا حق سے دھونس جماتے ہوئے بولا۔ احمر نے مہک سے ٹاول مانگا تو مہک ٹاول پکڑانے کے چکر میں خود پھسک گئی، کیونکہ احمد نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اندر کھینچا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے شاور کے نیچے کھڑا مہک کو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کے چوڑے سینے کے نزدیک کھڑے ہوئے اس کے سینے پر پانی کی بوندیں شاور سے گر کر ٹپ ٹپ کر رہی تھی۔ پیارے شوہر، میں نے کب کہا مجھے چھوڑیں؟ اور اگر آپ نے چھوڑا بھی تو یاد رکھیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ مہک نے ساری جھجک اور شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے برہنہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اپنی باہوں کی گرفت اس پر مضبوط کر کے اسے اپنے سینے میں چھپاتا چلا گیا۔ وہ تو تم پہلی نظر میں ہی لے چکی تھی، معصوم شوہر کی جان لے لوگی اس کے ہاں ویری فنی، معصوم، اور وہ بھی آپ۔ شادی کے بعد جتنے روپ آپ کے کھلے ہیں نا میرے سامنے، اس کے بعد تو کہیں سے بھی آپ معصوم نہیں لگتے۔ میری جان، اگر اپنی چیز
کو بلا جھجک پورے حق سے اپنا کہنا ہے تو اسے محبت سے چھونا۔ اس کے کے ساتھ شاور کے نیچے پن کیے ہوئے اس کے گردن میں منہ چھپائے گمبھیر آواز میں منمانی کرتے ہوئے بولا، اپنی محبت کو محسوس کرنا اس کے جسم پر اپنی تشنگیاں لٹاتا۔ اگر تمہاری نظروں میں معصوم نہیں تو ٹھیک ہے، میں ہر چیز کو تسلیم کرتا